नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज बरदारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिलुक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इमरान खान साहब के हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ एक मरतबा फिर वज़ीराबाद से शुरू कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने तो बड़ा दावा किया और वो बहुत पूरा उम्मीद नजर आ रहे हैं कि इस मरतबा वो कामयाब जरूर होंगे और कामयाबी उनके कदम जरूर चूमेगी। क्या कहते हैं आप इस दोबारा से लॉन्ग मार्च की स्टार्टिंग पे? ईशा, असल में मुझे अभी तक इस लॉन्ग मार्च के चूँकि मकासद की ठीक से समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं क्या बताऊं कि कामयाबी उनके कदम चूमेगी और इस मरतबा का लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा। मतलब इमरान खान साहब चाहते क्या हैं, इसमें मैं तो पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ। तमाम अखबारात, तमाम टीवी चैनल्स के प्रोग्राम देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब चाहते क्या हैं। मैं अर्ज करता हूँ, मैंने पिछले 3 माह से तवत्तर के साथ बता रहा हूँ लोगों को कि इमरान खान साहब ये जो नवंबर में, आपको पता है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और इसी महीने उन्होंने अपना कलमदान जो है अपने जानशीन को सौंप देना है। वो जो छड़ी होती है, जो कमान की छड़ी है, वो उन्होंने सौंपनी है अपने जानशीन को। और यूं नए जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वो अगले 3-4 साल के लिए, फिर जो मुबैना तौर पर जो हमारी मुद्दत होती है, अगले 3 साल तक फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर काम करेंगे। जनरल बाजवा साहब ने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। आज कोर कमांडर जो मंगला है उन्होंने दावत की थी, वहाँ अलविदाई मुलाकातें की हैं। इसी तरह वो हर रोज़ कहीं ना कहीं अलविदाई मुलाकातें हो रही हैं। और जनरल बाजवा साहब बड़े कमिटेड हैं कि अब उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, उन्होंने हर सूरत जो कमान है वो सौंप देनी है अपने जानशीन को। इमरान खान साहब किसी सूरत भी ये चाहते हैं कि उनकी मर्जी का नाम लिया जाए। और आपको मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि इमरान खान साहब ने अपने एक दोस्त के तवस्सुस से जी कम से कम 2 मरतबा राब्ता किया है जनाब शहबाज शरीफ साहब से, और उन्होंने कहा है कि हम मिल बैठ के ना कर लें, मैं आपको 3 नाम देता हूँ, आप मुझे 3 नाम दें और उन पे हम इत्तेफाक कर लें। तो शहबाज शरीफ साहब ने बरमला कह दिया और वो मीडिया की रिपोर्ट भी बना। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये वज़ीर आज़म का आईनी इख्तियार है और मैं अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करूंगा। मतलब ये कि आप तो ना अपोजिशन लीडर हैं, ना आप हुकूमत में हैं, तो मैं आपसे किस सिलसिले में मशवरा करूं जी? आप पॉपुलर होंगे अवामी सतह पर तो होते रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे मशवरा नहीं करूंगा। और मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरी तरह सख्ती से कह दिया कि हालात कुछ भी हो जाएं जी, आपने किसी सूरत भी इमरान खान की कोई बात नहीं माननी। मैंने आपको बताया था ना कि 6 माह इंतखाबात पे इमरान खान साहब मुत्तफिक हो गए थे, कायल हो गए थे, लेकिन वो जो कमेटी बनी थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कतई तौर पर इनकार कर दिया कि किसी सूरत भी खान साहब की कोई बात नहीं मानी और उनसे किसी किस्म का मुआहिदा नहीं करना। इमरान खान साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया था अपने मुश्तरका कारोबारी दोस्त के जरिए जी, उन्होंने इनसे मुलाकातें की और आज शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब से मिलने के लिए लंदन में मौजूद हैं। और थोड़ी देर पहले की जो इत्तलात हैं वो जो उनके बेटे हैं नवाज शरीफ साहब के, उनके ऑफिस में मौजूद है और उनसे मुलाकात करेंगे। आज नवाज शरीफ साहब से हतमी तौर पर वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे तय करके आएंगे। बाहर क्या, मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत और इत्तेहादियों ने ये फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए हालात, इस मुल्क में मार्शल लॉ आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमने इमरान खान की अब बात नहीं माननी, ना उनको सेव पैसे देनी है। इमरान खान साहब ने दबाव बढ़ाने के लिए ये लॉन्ग मार्च, हालांकि जब इमरान खान साहब जख्मी है या जो भी है, इस सूरत में तो इमरान खान साहब को घर से नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी के तकर्रुर से पहले इतना दबाव बढ़ाना है कि मेरी बात मान ली जाए जी। और दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने 4 स्टार जर्नल का जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दे दिया है। इसका मतलब ये है, जो खबरें आ रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकते हैं। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर वो जर्नल हैं, इमरान खान साहब किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए। उसकी वजह कि इमरान खान साहब ने इनको आते ही ISI का सरबरा बना दिया था, DG ISI ने बनाया था जी। और कोई भी जब DG आता है तो उसकी मुद्दत जो होती है, म्याद होती है, वो 3 साल के लिए होती है, कम से कम 3 साल उन्होंने फ़राइज़ सरंजाम देने होते हैं। ये रवायत है तकरीबन खाल ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने उनसे पहले उनके मनसब से सुबकदोश कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को तकरीबन कोई 8-10 महीनों में उन्हें ओहदे से हटा दिया था। जनरल आसिम मुनीर को हटाया क्यों था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये सुनने वाली बात है जी। जनरल आसिम मुनीर जब DG ISI थे तो उन्होंने इमरान खान साहब को मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ इत्तलात हैं कि आपकी जो खातून अव्वल हैं, मतलब पिनकी पीरनी साहिबा, फराह गोगी साहिबा और 2 उन्होंने और नाम लिया, उनमें
ایک اس کے سابق ہسبینڈ جو ہیں منیکا صاحب، یہ سب مل کے بہت بڑے لیول پہ کرپشن کر رہے ہیں. پنجاب کو تو لوٹ لیا انہوں نے اور بڑے لیول پہ کرپشن کر رہے ہیں. یہ کنہوں نے کہا؟ جنرل عاصم منیر کی بات کر رہا ہوں میں، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اتنے بڑے جو چیف آف آرمی اسٹاف آنے والے ہیں تو ان کے حوالے سے بات کرنا اور بے پرکی اڑانا، یہ مطلب کتنی مزہ کا خیز ہوگی کہ اگر میں بے پرکی اڑا دوں. تو جنرل عاصم منیر صاحب نے، جو اس وقت DGISI تھے، وہ عمران خان صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ آپ کی زوجہ محترمہ پنکی پیرنی صاحبہ اور فرا گوگی اور عطا منیکا اینڈ کمپنی، انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور یہ آپ کی حکومت کی بدنامی کا اور آپ کی شہرت کی بدنامی کا سبب بنیں گے، تو آپ اس پہ کنٹرول کریں. عمران خان صاحب بھڑک اٹھے. انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں میری مسز پر الزام لگانے والے؟ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے میری مسز میں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے. انہوں نے کہا ثبوت دو. کہا جاتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے ثبوت اکٹھے کیے اور جا کے عمران خان صاحب کی ٹیبل پہ رکھ دی. انہوں نے کہا جی یہ ثبوت ہے، انہوں نے کرپشن کیا اور یہ کچھ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس کے بعد جب ثبوت آ گئے تھے تو وہ اس پہ ایکشن لیتے، اپنی خاتون کو کچھ بھی نہ کرتے، انہیں منع کر دیتے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. پاکستان کا جو سب سے ایکٹیو ادارہ ہے ISI، اس کے DG کو پتہ چل گیا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے اور بھی اداروں کو پتہ ہوگا تو آپ لوگ باز آ جائیں. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کرنے کی بجائے کہ اپنی مسز کو منع کرتے، خاتون اول کو منع کرتے، فرا گوگی کو شٹ اپ کال دیتے، عطا منیکا کو شٹ اپ کال دیتے، یا وہ لوگ جو دیگر اس وقت مل کے کرپشن کر رہے تھے، بدعنوانی میں مرتکب تھے، ان کو منع کرتے. انہوں نے جنرل عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا. اب سینیارٹی لسٹ میں سب سے اوپر جو نام ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ اگر یہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتے ہیں تو پھر میرے تو اگلے 5 سال جو ہیں آنے کے امکانات صفر ہو گئے. پھر تو میں کچھ بھی کر لوں، عوام میں پاپولیرٹی اپنی جگہ پہ کچھ بھی ہو جائے، میں پھر دوبارہ ان کے ہوتے ہوئے یہ جو انتخابات ہوں گے 2023 میں، پھر تو کسی صورت میں چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا، وزیر اعظم پاکستان نہیں بن سکتا. اس لیے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت جنرل عاصم منیر، جنہیں میں نے بتایا کہ انہیں چیف آف آرمی اسٹاف کا 4 اسٹار جرنیل کا انہیں سیکیورٹی انہیں پرووائڈ کر دی گیا، وہ پروٹوکول انہیں فراہم کر دیا گیا ہے. اور یوں لگ رہا ہے، یہ دیکھیے مطلب ایسی خبریں جو ہوتی ہیں قبل از وقت جب ہم کہتے ہیں تو ذرا اپنی ذاتی ذمہ داری پہ کہہ دیتے ہیں. تو آرمی کا تو ان کا اپنا ایک پلان ہے، حکومت کیا سوچ رہی ہے. میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ان کو 4 اسٹار جرنیل کا جو ہیں وہ اسٹار اور وہ سیکیورٹی دے دی گئی ہے، پروٹوکول دے دیا گیا. مجوزہ طور پر اب ممکنہ طور پر یہ لگ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے. ان کے بعد 2 بڑے اہم نام ہیں سینیارٹی لسٹ میں. ایک ہیں جنرل اظہر عباس اور دوسرے جنرل ساحر شمشاد. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تبدیلی آپریشن نہیں تھا اس میں رول پلے کیا تھا. اور یہ دونوں جرنیل جو ہیں عمران خان صاحب کی ان کے ساتھ بھی نہیں بنتی. عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنتے، ان کے بجائے جنرل اظہر عباس یا جنرل ساحر شمشاد بن جاتے ہیں، تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی میری دال نہیں گلنے والی. اس لیے وہ ان کے ناموں پر بھی انہیں تشویش ہے اور پوری طرح سے اب ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں کوئی اور نام دوں، جیسے جنرل فیض امیر صاحب کا نام ہے، ان کے ذہن میں 2 اور نام ہیں. اور جو موجودہ DGISI ہیں جناب جنرل ندیم انجم، ان کے بارے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کا امکان تھا تو کہ انہیں بھی شاید بنا دیا جائے. اگر انہیں بنایا جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے خلاف تو محاذ رہی ہے پوری ان کا نام لے کے تو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور انہیں کے خلاف تو وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں. تو یہ اگر بن جاتے ہیں تو پھر تو سوچئے نا کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ تو کہانی ختم ہو جائے گی میری. باہر کیف جو اطلاعات ہیں وہ وہی ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے اور آنے والے ہفتے 1.5 ہفتے میں وہ اپنا کمان سنبھال لیں گے اور وہ باضابطہ طور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے. اچھا، یہ صورتحال کسی طور بھی عمران خان صاحب کو ہضم نہیں ہو رہی. نہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف دیکھنا چاہتے ہیں، نہ جنرل اظہر عباس صاحب کو دیکھنا، نہ جنرل ساحر شمشاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جنرل ندیم انجم تو کسی صورت انہیں قبول نہیں ہے، کسی بھی صورت انہیں قبول نہیں ہے. تو عمران خان صاحب اس وقت جس بھاگ دوڑ میں ہیں، اگر انہیں فائر لگے بھی ہیں اور وہ گھر نہیں بیٹھ پا رہے، انہیں یہ ہے کہ ہر صورت میں اتنا پریشر ڈیولپ کر دوں، اتنے لوگوں کو جمع کر لوں. اب دیکھیے یہ جو وزیر آباد میں واقعہ ہوا ہے نا،
اس کے بعد ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی ہمدردیوں میں اور اضافہ ہوا ہے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اگر میں ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ التوا کر دیتا ہوں لانگ مارچ کو التوا میں ڈال دیتا ہوں, میں ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ وہ جو دھرنا دینا ہے اس کو التوا میں ڈال دیتا ہوں, تو لوگوں کی ہمدردیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی تو تازہ واقعہ ہے, مجھے فائر لگے ہیں, میری پٹیاں جیسے بھی بندھی ہوئی ہیں. جب میں نے کہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا ایسا سرجن تھا جس نے اس انداز سے ان کی بینڈیج کی ہے کہ ساری کی ساری ٹانگ جو ہے اس پہ پٹیاں کر دی ہیں. خیر یہ میرا ایشو نہیں ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان کو, اور انہوں نے اس خط میں انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے ایک بات اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ کیا جائے, معائنہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ ان کو کتنے فائر لگے ہیں. تو اگر اس پاکستان میں کہیں آئین اور قانون ہے تو یہ حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے حقائق ہیں پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر جو عمران خان صاحب ان کو فائر لگے ہیں, اور یہ تماشا بن گیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سرے سے فائر نہیں لگے. پہلی بات وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے کا سارا ڈرامہ تھا, یہ ان کا خود ساختہ ہے سارا, اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں فائر ہی نہیں لگے. تو حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے. لیکن یہ تو بات پکی پی ڈی ہے نا کہ اس میں ایک معصوم شہری کی جان گئی ہے جو پی ٹی آئی کا کارکن تھا. بے شک اسے پیسے دے کے اس کی والدہ کو ان کو چپ کروا دیا گیا ہے, اور اس کے بھائی سے زبردستی سگنیچر کروا لیے گئے, جو کچھ بھی ہے. لیکن یہ سارے حقائق جو ہیں جن پہ الزامات لگائے یہ حقائق سامنے آنے چاہیے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, میں بھی پاکستان کے شہری کی حیثیت سے یہ جاننا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کو جلدی اس بات کی ہے کہ میں کسی بھی صورت نکلوں, فوری طور پر نکلوں, اور پھر کیا ہو کہ میں اتنا دباؤ بڑھا دوں کہ یہ جو میں نے 4 نام لیے ہیں, جنرل عاصم منیر صاحب کا میں نے بتایا, جنرل اظہر عباس صاحب کا بتایا, جنرل ساحر شمشاد کا بتایا, اور جنرل ندیم انجم صاحب کا بتایا جو اس وقت ISI کے سربراہ ہیں. تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان 4 کے علاوہ جو 3 نام میں دوں پھر 3 دیں شہباز شریف صاحب, تو ان میں سے ہم متفقہ طور پر کوئی نام نکال لیں. وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو قوت فیصلہ اتنی کمزور پڑ جائے, میں اتنا پریشر بڑھا دوں کہ وہ اپنی مرضی نہ کر سکے. یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب. آج مطلب میں چاہتا تھا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ, اپنے قارئین کے ساتھ اور اپنے سننے والوں کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کروں, انہیں پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا بنیادی مقصد کیا ہے. اب جو عمران خان صاحب کا آپ نے فرمایا کہ بڑے پر امید ہیں اور انہیں یقین ہے کہ کامیابی اس دفعہ ان کے قدم چومے گی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اتنی بکھلاہٹ کا شکار ہو جائے گی, اتحادی اتنے گھبرا جائیں گے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے, عمران خان صاحب اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے کر لیں گے اسلام آباد میں کہ اسلام آباد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہے گی, اور اس کے بعد حکومت جس کو یہ کہتے ہیں کہ 7-8 کلومیٹر کی جو حکومت ہے وہ 7-8 کلومیٹر میں بھی موو نہیں کر سکے گی, وہ ایک کمرے تک محدود ہو کے رہ جائے گی, اور وہ بالکونی میں جھانک کے بھی نہ دیکھ سکیں گے کہ عمران خان صاحب کا کوئی چاہنے والا ان پہ تھوک نہ دے اور یا ان کی طرف پتھر نہ پھینک دے. کیا اتنی گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے, اور اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ خان صاحب آپ تشریف لائیں, ٹیبل پہ جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں, مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ اب جو سننے والے ہیں اس وقت ان کو میری بات اچھی لگتی ہے کہ نہیں, لیکن یہ میری بات لکھ لیں, یہ پروگرام آپ محفوظ کر کے رکھیے. پاکستان کے وہ لوگ جن کو یہ میری بات ابھی مذاق لگ رہی ہے, میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اب ایک پیج پہ نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کا کردار محدود کرنا ہے. میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر اب کوئی تعیناتی نہیں ہونے والی, چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کر چیئرمین نیب سے لے کر چیف الیکشن کمشنر تک. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کیا اب ان کے پسندیدہ جو ججز ہیں جو ان کے فیور دیا کرتے تھے ان کے پاس عمران خان صاحب کے اب مقدمات میں نہیں جانے والے, یہ بھی بات لکھ رکھیے گا. میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا کردار محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فوج کے ساتھ اپنی محاذرہ اس شدت کے ساتھ, اتنی تیزی کے ساتھ اس حد تک لے گئے ہیں کہ اب ان کا ایک پیج پہ آنا ناممکن ہے. ہر چند کے انہوں نے آج بڑا ایک سافٹ سا بیان دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر بوکے بھیجا جائے, پھول کی طرف پھول بھیجے جائیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فوج میری ہے اور مجھے فوج سے بڑی محبت ہے, میں بڑی عزت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے کہا. لیکن ان کو سب کچھ یاد ہے جو کچھ عمران خان صاحب نے کنٹینرز پہ کہا ہے اور جو کچھ کارکنوں نے جلسوں میں پاک افواج کے بارے میں کہا ہے. ان باتوں کو اتنی آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے ایک ایجنڈا بنا لیا کہ ہم نے پاک فوج کو رگیدنا ہے, پاک فوج کے خلاف ہم نے مہم چلانی ہے. اور یہ جو لانگ مارچ تھا
आर्मी वाले तो किसी सूरत नहीं भूल सकते ना, जो जर्नैल है उनकी बात हो रही है, वो किसी सूरत नहीं भूल सकते कि इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च से पहले ये इंदिया दिया था कि ये लॉन्ग मार्च इस दफा इस्लामाबाद दाखिल नहीं होगा, ये लॉन्ग मार्च जाएगा रावलपिंडी GHQ के सामने और मैं वहां पे धरना दूंगा। ये बात वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। उसके दरमियान 20 मरतबा इमरान खान साहब ने इस अज़्म का ऐलान किया, इस अज़्म का इरादा किया कि मैं मतलब वो जो न्यूट्रल्स नहीं है वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने कहा कि सारे हालात के जिम्मेदार ये लोग हैं। फिर उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो इतना खतरनाक हूं, फिर मैं ये कर दूं, जो कुछ भी कहा। और उन्होंने फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ जब, तो उसमें सारा उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। और आर्मी के जो सबसे मतलब एक अहम ओहदेदार हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तीसरा बंदा है जिन्होंने सब कुछ किया। और वो तो जनरल बाजवा साहब का भी नाम लेते थे ना जी, कि मतलब चूंकि उनके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे कि जनरल बाजवा साहब ने कितनी करप्शन की है, कितनी बदनवानी की है उन्होंने, तो उन्होंने तो उनका नाम भी लिया था दबेल लहजे में। लेकिन आपको पता है ना कि वो एक जनरल साहब के पीछे पड़ गया, उन्होंने कहा कि इनको नामजद भी किया जाए, तो वो FIR उनकी मंशा के मुताबिक हुई नहीं। हालांकि पंजाब में उनकी हुकूमत थी, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं तो वो किसी को भी नामजद करेंगे, वो कह देंगे ये नामजद है उसमें। अगर वो ये कह देते ना कि उनकी इमाम पर हुआ है, तो उस मतलब जैसे जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब पे भी ये नहीं था कि वो मौके पर मौजूद थे, वो यही था कि उनसे मुशावरत हुई है। तो इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर थी कि वो कोई ऐसी फोन कॉल देते, कोई ऐसा खत दिखाते, कोई ऐसी एविडेंस देते, वीडियो देते कि कोई इन तीनों में से या ये तीनों मशवरा दे रहे होते किसी को कि आप हमला करें इमरान खान साहब पे, तो मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, या अरशद शरीफ साहब को कत्ल करवा दें वगैरह वगैरह, जो भी इमरान खान साहब अपनी इस लड़ाई को इस हद तक ले गए हैं कि अब मुझे नहीं लगता, मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान साहब और फौजी एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे आ सकती है। लिहाजा ये बात मेरी लिख रखी है कि जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आने वाले हैं, मैंने नाम ले दिए सारे, जनरल आसिम मुनीर आते हैं तो मतलब मैंने बताया कि उन्हें तो वो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे दिया गया है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया जाता है जी। समझ ये आ रही है कि बाजवा साहब के जो इस वक्त जानशीन हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं, और जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने पूरी तरह से फैसला कर लिया है कि मैंने एक दिन की भी एक्सटेंशन नहीं लेनी, फौरी तौर पर मैंने कमान जो है वो अपने जानशीन को सौंपनी है जी, और बाकी ज़िंदगी जो है वो जैसे भी वो बसर करना चाहते हैं अपनी मर्जी से वो बसर करेंगे। इमरान खान साहब को ये बात भा नहीं रही, वो चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगवाने में कामयाब हो जाऊं, ये है इस लॉन्ग मार्च का मकसद, इसके पीछे ये है। तो आप मेरी ये भी बात लिख रखिए कि ये लॉन्ग मार्च जो है इमरान खान साहब का, ये बुरी तरह नाकाम होने वाला है, इसको कोई पजीराई नहीं मिलनी। अवाम की तरफ से मुझे नहीं पता क्या पजीराई मिलने वाली है, मुझे तो लग रहा है कि ये पजीराई नहीं मिलनी। इमरान खान साहब ने एक और कार्ड खेला है, जो कार्ड उन्होंने खेला है वो ये है कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को, सलमान को और कासिम को जी, वो पाकिस्तान बुलाया है। अब वो अपने बाबा को, जाहिर है उनके बाबा जख्मी हुए हैं और उनके बकौल नई जिंदगी मिली है, बाल बचे हैं वो उस हादसे में जो उन पर कातिलाना हमला हुआ, तो अब उनके बेटे उन्हें मिलने आए हैं। इमरान खान साहब एक कार्ड इस्तेमाल करेंगे और हमदर्दियां लेने का, जैसे कि मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि हम लोग रह गए हकीकी आज़ादी का ईंधन बनने के लिए, सड़कों पे हम निकलेंगे। इमरान खान साहब अपने बेटों को क्यों नहीं बुलाते? तो मेरे साथ तो बड़ी मोहब्बत है ना इमरान खान साहब की, उन्होंने मेरी बात को फौरी तौर पर फिर कबूला है, उस पर अमल किया और उन्होंने अपने बेटों को बुला लिया। इमरान खान साहब के अब दोनों बेटे जो हैं वो इस वक्त ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के पास हैं, और डेफिनेटली इमरान खान साहब ये कार्ड एक दफ़ा इस्तेमाल करना चाहेंगे। मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी दिलेरी करें, इन्हें ज़रा कंटेनर पे लेके आए दोनों बेटों को, तो मुझे पता चले कि ये हकीकी आज़ादी जो मार्च कर रहे हैं उसमें इमरान खान साहब कितने संजीदा हैं, तो पता चले हमारे बच्चे अगर सड़कों पे हैं तो इमरान खान साहब के बच्चे भी जरा आने चाहिए सड़कों पे। आज़ादी एवं तो नहीं मिलती, उसके लिए तो बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। तो इमरान खान साहब थोड़ी सी दिलेरी करें, अगर ऐसा कर लेते हैं इमरान खान साहब तो फिर थोड़ी सी हमदर्दियां मजीद मिलेंगी। एक तो इमरान खान साहब जख्मी हैं, ऊपर से उनके दोनों बच्चे जब उनके दाएं बाएं खड़े होंगे, कासिम और सलमान, तो फिर इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो उन्हें देखने के लिए भी एक दफा तो जमघटा लगेगा, फिर तो मजमा जमेगा। तो इमरान खान साहब अगर इस सारी सूरत हाल से फायदा उठा लेते हैं, इतने लोग जमा कर लेते हैं
کہ خان صاحب جو ہیں وہ بکھلاہٹ کا شکار کر دیں سارے اسٹیک ہولڈرز کو جن کے میں نے نام لے لیے جی، اسٹیبلشمنٹ کو اتنا بکھلاہٹ کا شکار کر دیں کہ وہ وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، فوری طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ نا ہاتھ بڑھاؤ، انہیں کہو کہ 3 نام دے، اور جو سب سے اوپر عمران خان صاحب کا نام ہو آپ اسے چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر دے دیں، صدر پاکستان سے کہیں کہ ان کی اپوائنٹ سفارش کر دیں فوری طور پر۔ یہ بات لکھ رکھیے گا کہ عمران خان صاحب یہ بات بھول جائیں کہ جتنا مرضی وہ دباؤ بڑھا لیں، اب ان پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے، جہاں فیصلے ہونے تھے فیصلے ہو چکے ہیں۔ جی، میں بڑے تیقن کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا، اور 100 پروگرام اس کا گواہ ہے، میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان کی پالیٹکس سے مائنس کر دیا گیا ہے، نواز شریف دوبارہ پاکستان کی پالیٹکس میں انٹر نہیں ہو سکتے، انٹری بند ہے۔ اسی طرح میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگلا جو ٹنیور ہے اس میں عمران خان صاحب نہیں ہے بطور وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو۔ یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر جانا ہے کہ نہیں جانا، یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن عمران خان صاحب بطور چیف ایگزیکٹو اگلے انتخابات میں اسمبلی میں نہیں جا رہے، وزیر اعظم کے طور پر نہیں جا رہے، یہ پکی بات ہے، یہ آپ لکھ رکھیں۔ اور عمران خان صاحب کو اس بات کا جتنا میں زور دے کے کہہ رہا ہوں نا، اس کو لاکھ سے ضرب دے کے خان صاحب کو اس بات کا علم ہے، انہیں اتنا یقین ہے کہ جو ہو رہا ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں خان صاحب کو، اسی لیے وہ سڑک پہ ہیں، اسی لیے وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس لانگ مارچ کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس سے کریں یا کسی ملتان میں جا کے جلسہ کر آئیں۔ ایک تو مہربانوں کے ہارنے کی وہاں پہ مطلب ایک تسلی بھی دیے ہیں ان کو، اور پھر وہاں جا کے جلسہ کریں اور اپنی پاور شو کریں ملتان میں۔ عمران صاحب کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں، اسلام آباد کی سڑکیں جام کرنے کی کوشش کریں، جی ایچ کیو سامنے اتنا بڑا دھرنا دیں کہ سارے اسٹیک ہولڈر گھبرا جائیں۔ لیکن میں نے جیسے کہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہونے والا۔ عمران خان صاحب ٹل لگا لیں اپنا، جی، اسٹیبلشمنٹ نے نہ تو ان کے مارچ سے گھبرانا ہے، جیسے عمران خان صاحب کا گھبرانا نہیں، انہوں نے اپنے بات پلے باندھ لیا کہ اب گھبرانا نہیں، اب کوئی نہیں گھبرا رہا۔ شہباز شریف صاحب اس وقت لندن میں ہیں جی، اور ان کی میٹنگ جاری ہے اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس میں نواز شریف صاحب کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کا نام سنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ عمران خان صاحب وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے بڑے میاں صاحب کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ لندن جانا پڑا ہے دوائی لینے کے لیے، تو وہ تو کسی صورت بھی انہی کی وجہ سے نا، تا حیات نہل ہے نا، انہی کی وجہ سے آج میاں صاحب وہ نعرے سننے کو ترس گئے ہیں، میاں دے نعرے بجن گے، شیر ایک بری پھر، تو یہ نعرے ان کے کانوں میں صرف ٹی وی چینل کے ذریعے، یا انہوں نے رنگ ٹیون لگائی ہوگی میاں صاحب نے جب کو کال آتی ہے تو اس میں ہوتا ہوگا میاں کے نعرے بجن گے، لیکن جس میں تو سننے کو ان کے کان ترس گئے، تو جس کی وجہ سے وہ ترسے بیٹھے ہیں اس کا نام عمران خان ہے۔ تو میاں صاحب تو آج پھر ایک دفعہ پھر شہباز شریف کو کہہ کے بھیجیں گے کہ عمران خان کی کسی بات پہ تم نے توجہ بھی نہیں دینی، اس کو ماننا تو بڑے دور کی بات ہے۔ یہ میرا تجزیہ آج کا، اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ جنہیں اس سے اختلاف ہے وہ ذرا اس آج کے پروگرام کو سنبھال لیں، تو جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، ان پلوں کے نیچے سے پانی گزر جائے گا، تو مہینے 1.5 مہینے بعد اس کو ذرا دوبارہ سنیے گا، پھر آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے جتنی تفصیل سے آج کا پروگرام میں ساری چیزیں سامنے رکھ کے بتایا ہے، پھر دیکھیے گا کہ میں نے کتنے فیصد سچ بولا تھا اور اس میں آمیزش کتنی تھی یا لیگی لپٹی کتنی تھی، یہ ناظرین نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن مہینے 1.5 مہینے بعد ابھی سے سنبھال کے رکھیں میرے آج کے پروگرام کو۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سے امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔